بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، 6 اہم خبریں ہیں اور ان میں سے ہم ایک خبر کو پک کر کے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ کل ایک صاحب جو تھے ایک محفل میں ملے تھے تو وہ کہنے لگے، فائق صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ ایک خبر کو پکڑ لیتے ہیں اور اگر وہ خبر ہمارے نزدیک اہم نہ ہو۔ میں نے کہا اس لیے کیونکہ 6 خبریں یا 5 خبریں ہیں تو سب تفصیل سے تو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے، اتنا ٹائم آپ کا لگ جائے گا، اس میں تو 40 منٹ چاہیے ہوں گے۔ تو بھی وہ اڑے رہے۔ کچھ لوگ صرف پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں کرتے، ایسی سینگ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا آپ کے نزدیک جو خبر اہم ہے وہ خبر ہمارے نزدیک اہم نہیں ہے، تو پھر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا تو اس پہ ہم صرف یہ کہیں گے کہ جو خبر ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ خبر آپ کو سننی پڑے گی اور آپ کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ برداشت کیجئے، باقی خبریں آپ خود جا کے اس کو جو ہے چیز کر لیجئے کہ ڈگ آؤٹ دا اسٹوری اور ریڈ ایز مچ ایز یو وانٹ، اس پہ کیجئے، پڑھیے، دیکھیے۔ اچھا صاحب، پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان نے پچھلے 2 سال کی رپورٹس، مالی جو رپورٹس ہیں، اس میں $11 بلین کا گھپلہ کیا ہے۔ irregularities بتائی جا رہی ہیں، $11 بلین کی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں کہیں بڑھا دی ہوگی ایکسپورٹ اور گھٹا دی ہوگی امپورٹ۔ پھر آپ کا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے بزنس کا وہ، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ، ان سب چیزوں کو ملا کے انہوں نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ماہر سمجھے جاتے ہیں دنیا میں چند لوگ، اس میں ایک ہے ہمارے اسحاق ڈار صاحب جی۔ اچھا، یہ خبر ہے، اس کی تفصیل آپ پڑھ لیجئے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کو نقشے سے مٹا دیں گے، بھارتی جرنیل کا دعویٰ، اور کھل کے دھمکی دی ہے انہوں نے، اور تیاریاں بھی ہیں ان کی۔ یہ دھمکی نہیں ہے صرف، ان کی تیاریاں بھی ہیں، لیکن یہاں پاک فوج بھی تیار ہے۔ آئیے، کیچ می اف یو کین، آئیے آزمائیے۔ اچھا، تیسری خبر یہ ہے کہ حکومتی جو معاہدہ ہے پی 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 اور نون کے درمیان، وہ عنقریب ٹوٹتا بکھرتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ٹوٹنے بکھرنے کے ساتھ ہی پھر سمجھ جائیے آپ کی حکومت جو ہے وہ بھی بائے بائے وہ ہوگی۔ چوتھی خبر ہے کہ گوادر کے بعد پاکستان نے پہلے اپنے موٹر وے گروی رکھوائے، ایئرپورٹس گروی رکھوائے، اب اپنے اسٹریٹجک جو مقامات ہیں ان کو بھی سیل کر رہے ہیں۔ گوادر دے دیا ہے چین کو، اب پسنی دے رہے ہیں امریکہ کو۔ یہ بہت اہم خبر ہے، اس کے بہت اثرات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، خبر نمبر کون سی؟ 5۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل نے غزہ میں 66 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ اور خبر نمبر 6، حماس نے غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ قبول کر کے آپ کے خیال میں ذہانت کا ثبوت دیا ہے، مجبور ہیں اس لیے کیا ہے، یا یہ ایک بہت اچھی سیاسی حکمت عملی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی سیاست ہے، حکمت عملی ہے، اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ تو یہ 6 خبریں ہیں، ان میں سے یہ خبر جو ہے اس کو ہم پک کریں گے، خبر نمبر 4 کو، گوادر اور یہ جو پسنی کی جو بندرگاہ بیچی جا رہی ہے۔ اس پہ دیکھیے، یہ امریکی بندرگاہ کو جو بیچا جا رہا ہے، اس بات کو ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھنا پڑے گا کہ قوم کے دانشوران قوم جو ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ اس پر کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ خبر جو ہے کہ پسنی جو ہے اس پہ بندرگاہ بنائی جا رہی ہے امریکہ کے ساتھ، یہ تفصیل طلب موضوع ہے۔ اس کو بھی کوشش یہی کر رہے ہیں ہم کہ ان کو بھی مختلف پوائنٹس میں نے ایک پیراگراف لکھا، پھر اس کی ایک کیپشن صرف لے لی کہ وہ کافی آپ اس سے سمجھ جائیں گے۔ تو اس کو کتنے پوائنٹس لکھے میں نے یہاں پر جناب؟ میں نے آپ کے لیے لکھے 7 پوائنٹس۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 1، یہ خبر فائنینشل ٹائمز نے دی، اور
حکومت پاکستان نے اس کی کوئی تردید نہیں کی۔ اچھا، جب کوئی تردید سے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2، پسنی پر امریکہ کی جو بندرگاہ بنائی جا رہی ہے، اس کے لیے امریکہ نہیں آیا پاکستان کے پاس، پاکستان خود گیا امریکہ کے پاس۔ جیسے ابھی یہ بریف کیس میں وہ منرلز بھر کے لے گئے تھے، ٹھیک ہے، ہر مال بکے گا 2 آنے، یہ لیجئے صاحب، یہ لے آئے، یہ پیش کر دیا آپ کے قدموں میں، اور اب جو ہے آئیے یہاں پہ بندرگاہ بھی بنا لیجئے۔ اور پارلیمنٹ میں اس کا ذکر تک نہیں ہوا۔ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے یہ چیزوں کو بیچ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اچھا کہ یہاں پر امریکہ کو دعوت دینے کے بعد کے وقت یہ نہیں سوچا گیا کہ چائنا سے آپ کی کیسی ٹسل شروع ہوگی اور وہ کہاں جا کے ختم ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 4، 1.2 بلین کا وہ کیا جا رہا ہے، تخمینہ ہے کہ یہ اس جگہ پہ لگے گا، یہ بندرگاہ بن جائے گی۔ اتنی بڑی جگہ اور اتنی اہم جگہ اور اتنی سی رقم، 1.2 بلین، اور وہ بھی آپ پورے امریکہ سے نہیں لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکومت پاکستان بھی اپنی طرف سے رقم لگائے گی۔ بہت خوب۔ اچھا صاحب، بہت سارے جو اچھے دانشور ہیں وہ اس بات کو پاکستان کی طرف سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس معاہدے کے شارٹ ٹرم فائدے تو یہ ہو سکتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب ٹرمپ صاحب کا آشیرواد حاصل کر لیں، اپنی حکومت کو تحفظ دلا لیں، اپنی نوکری کو، لیکن پاکستان کو اس کے لانگ ٹرم نقصانات ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیکھو، نقصان اس صورت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ایک طرف امریکہ کی پورٹ بنا دیں، ایک طرف چائنا کی، اور دونوں ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہوں، تو ان میں جب کنفلکٹ ہوگا تو بیچ میں پاکستان پسے گا۔ لانگ ٹرم اس کے نقصانات ہیں۔ شاید کچھ رقم ابھی مل جائے آپ کو، لیکن وہ بھی یہ کھا پی کے برابر کر دیں گے، ان کا کہنا یہ تھا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے، یہ آئین میں بھی لکھا، یہ سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے۔ گوادر ہو، پسنی ہو، یہ جو علاقے ہیں یہ بلوچستان میں ہیں، اور بلوچستان کی حکومت، ان کی پارلیمنٹ، کسی سے کوئی ڈسکشن نہیں ہے، جو جی چاہ رہا ہے کر رہے ہیں۔ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، کون تھے، اس نے کہا تھا ہماری مرضی، ہم جو جی چاہے کریں گے بلوچستان میں۔ یار یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے سربراہان کا، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ حکومت کی جاتی ہے کہ جس صوبے کے وہ منرلز ہیں، جس صوبے میں آپ یہ چیز سودے بازی کر رہے ہیں، ان کو اعتماد میں ہی نہیں لیتے آپ، تو یہ فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ بالکل غیر جانبدار ہو کے بات کیجئے، سوچئے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 7 دیکھیے، پاکستان، ابھی میں نے پہلے بھی یہ بات کہی، اس کو میں نے دوبارہ، میرا ایمفیسس ہے اس پہ، وہ یہ ہے کہ پہلے تو موٹر وے اور وہ چیزیں گروی پہ رکھی، اب تم اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے تو پاکستان کی اہمیت ہے، اس کو بھی بیچ رہے ہو اور اونے پونے بیچ رہے ہو۔ اب ان تمام پوائنٹس کو آپ ذرا تفصیل سے جا کے پڑھ لیجئے، یا انہی کو ملا کے دیکھ لیجئے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ جو ہے یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور کوئی ہے جو انہیں روک سکے؟ کیونکہ یہاں تو ون مین پاور چل رہا ہے نا، وہ جو جی چاہے کر لے۔ اچھا صاحب، لک، دیکھیے، میں اکثر آپ سے یہ بات کہتا آیا ہوں، آج پھر کہوں گا، میں اکثر یہ کہتا رہا ہوں کہ عاصم منیر سے استعفیٰ لے لیجئے، یہ پاکستان کو بہت بڑی چوٹ لگا کے جائیں گے۔ جتنی دیر کریں گے نا آپ، اتنا بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ میں کس بنیاد پہ یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ان سے استعفیٰ لے لو، یا یہ وقت پہ ریٹائرمنٹ لے لیں؟ میں یہ اتنا ایمفیسس کیوں ہے میرا اس بات پر؟ میں کوئی یہ بات آپ سے علم جفر، علم نجوم اور ایسٹرالوجی اور پامسی، یہ کوئی میرا وہ ان بنیاد پر یہ بات نہیں کرتا ہوں۔ میں تو ایک پولیٹیکل سائنس ہوں، میں ان کے فیصلوں کو دیکھ کے جو اب تک انہوں نے کیے ہیں، اور ان کی شخصیت کو،
ان کی باڈی لینگویج کو، سب ان کے ماضی کے فیصلوں کو، ان کے کردار کو، ان سب چیزوں کو یکجا کر کے ہم پھر اپنا الگوریدم بناتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی نقصان پہنچائے گا. یہ ساری بنیادی سائنٹیفک بنیاد پر، یہ نہیں کہ وہ ستارہ ادھر تھا ستارہ ادھر چلا گیا، میں ایسے کام نہیں، میں نہیں کرتا ہوں یہ. اچھا اب دیکھیے یہ ایک بڑی لانگ ٹرم بات ہے، اس کو بھی وہی کیا میں نے. ٹو میک لانگ اسٹوری شارٹ، پوائنٹ سسٹم پہ آ جائیے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے آج بدلتی دنیا میں پاکستان ایک کراس روڈ پہ کھڑا ہے. عاصم منیر کا ایک غلط فیصلہ پاکستان کو لانگ ٹرم نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ فیکٹ ہیں، یہ پولیٹیکل سائنٹیفک بنیاد پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ کوئی نجوم اور وہ جو آتے ہیں نا آپ کے کچھ لوگ سیاست میں بھی علم نجوم کو لے آتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، اب عاصم منیر ملک بچائے یا اپنا اقتدار، یہ فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا. اور جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے یا عاصم منیر سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آرمی چیف ہیں اور بریف کیس بھر کے جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں. صبح جلدی سے ناشتہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے پاس جانا ہے، اور جا کے بریف کیس کھول کے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ سب آپ کی خدمت میں حضور علی جا حکم تو فرمائیے. یہ دیکھیے یہ آرمی چیف کا کام ہے کہ وہ سیلز مین شپ کرے، وہ لوگوں سے وعدے کرے کہ وہ اب اتنی بڑی وہ لانے والا انویسٹمنٹ، اور کتنے 150 کے قریب انویسٹر بھاگ گئے. اب دیکھیے آئی ایم ایف نے یہ جو بات کی آج تک کسی ملک کے ساتھ نہیں کی کہ $11 بلین کی ہیر پھیر دکھا رہے ہیں اس میں. اور یہ ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کیسے ہیرا پھیری ہے. یہ شرم کی بات ہے. افسوس تو یہ ہے کہ اب لوگوں کو شرمانا بھی ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں فائز صاحب کچھ اور اچھی بات کیجئے، آپ تو اچھی باتیں کرتے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ آج کل. اچھا تو صاحب یہ حقائق ہیں اور ان پہ آپ کو نظر رکھنی پڑے گی. میں نے کچھ اور بھی پوائنٹ آپ کے لیے رکھے ہیں. اچھا ہاں، ایک پوائنٹ نمبر 3. اچھا ہم ایسے بھی تو سوچ سکتے ہیں، ہم ذرا اپنے آپ کو بدلیں. اگر یہ نہیں بدل پا رہے تو میں سوچتا ہوں یار ہم اپنے ذہن کو بدلیں کہ چلو عاصم منیر کا ساتھ دیتے ہیں ملک بچانے کے لیے. اب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آدمی ایموشنلی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے، یہ مشورہ کرتا ہی نہیں ہے. یہ صاحب یہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. وہ سنگل اپروچ ہے ان کا دماغ. یہ چیزوں کو ویسے دیکھتے ہیں جیسی یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں. اور یہ کسی آدمی کے ٹھوکر کھانے کی، خاص کر کے ڈکٹیٹرز یا لیڈرز جو ہیں، بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ عوام کی بھی پرواہ نہ کرے، سیاسی پارٹیوں کی بھی پرواہ نہیں. اس کو مار دو، اس کو بند کر دو، اس سے کام نہیں چلتا. کہتے ہیں اگر چیزیں ویسی نہیں ہیں تو ہم ڈنڈے سے ان کو ویسا کر دیں گے. تو جب یہ ان کے حقائق سامنے رکھو تو کہتا ہے یار ان کے ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، دے ہی نہیں سکتے. ان میں وہ ایبیلٹی ہی نہیں ہے کہ یہ سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. اچھا صاحب پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے یہ وہ لیڈر نہیں ہے جو وقت کے ساتھ خیالات اور اپنا ذہن بدل سکیں. پوائنٹ نمبر 5، آج کے لیڈر میں فارورڈ تھنکنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اڈاپٹیبلٹی ہونی چاہیے. ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ ان کی کار نئی ضرور ہے، ان کا لباس نیا ضرور ہے، لیکن سوچ اور ٹریننگ 1970 والی ہے. یہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے پوائنٹ نمبر 6 صاحب، دیکھیے آپ کسی بھی لیڈر کو اس کے وعدوں سے نہیں، اس کے فیصلوں سے پہچانتے ہیں. اور پہچاننا چاہیے، اس کے وعدوں سے نہیں، اس کے فیصلوں سے پہچاننا چاہیے. ان کے فیصلے دیکھیے، آئین کو بدل دو، خوف پھیلا دو، 300 مقدمات اس پہ قائم کر دو، تاحیات جیل میں رکھنے کی کوشش کرو یا مار دو، جو سامنے آئے صحافی یہ وہ اٹھاؤ، ننگا کرو، پیٹو.
صاحب حکومت دل جیتنے سے کی جاتی ہے، آئین بدلنے سے نہیں کی جاتی. آپ آئین بدل دو، لوگوں کو ججز اپنے رکھ لو، ٹھیک ہے نا، تو ایسے حکومت نہیں ہوتی ہے. اور اس دماغ کا انسان مجھے بتائیے وہ کیسے آپ کا ساتھ دے گا، وہ کہاں لے کے جائے گا آپ کو؟ جس کا دماغ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ صاحب بھارت کو کہہ رہے تھے ایک دن وہ تو مرسیڈیز کار ہے اور ہم گاربیج کا ٹرک. دیکھیے یہ قوم کے اندر یہ احساس دے رہے ہیں، یہ موٹیویشن پیدا کریں گے قوم میں. ان کے دماغ میں کیا ہے، ان کے بیانات سے پہچانیے. اچھا یہ پوائنٹ نمبر 7، دیکھیے قوموں کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے ان میں ہمت اور امید دلائی جاتی ہے. یہ ہمت اور امید دلانے کے بجائے کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. آج یقین کیجئے لوگ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں پوچھتے ہیں مجھ سے بھی، یار یہ مارشاء اللہ ہے ملک میں یا جمہوریت ہے؟ یہ غربت اتنی گہری کیوں ہوتی جا رہی ہے اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ اتنا کنفیوژن ہے. نظریہ پاکستان کو بھی کنفیوز کر دیا. لوگ کہتے ہیں یار کیا پاکستان، کیسا پاکستان؟ یہ یہاں تک پہنچا دی بات. میں نے کل آپ کو بتایا کہ ایک شہری کہہ رہا تھا ارے میاں کیسا پاکستان صاحب، ہمارے بچے گھر میں بھوکے سو رہے ہیں، بھاڑ میں جائے. لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. دیکھیے آج جس انداز سے یہ دنیا بدل رہی ہے، ایک سیاسی طوفان ہے ہر طرف. اب میں اس پہ ٹائم ضائع ہوگا نا، میں بتاؤں کہ یوکرین میں یہ ہو رہا ہے، انڈونیشیا میں وہ ہو رہا ہے، لبنان کی سرحد یہ ہے، حماس میں یہ ہے. نہیں، یہ سب آپ جانتے ہیں. پوری دنیا ایک بہت بڑے جھکڑ سیاسی طوفان سے گزر رہی ہے. اس وقت ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے ہے جو اس طوفان جب آیا ہوا ہے ان حالات میں بڑی کلیئرٹی سے حالات کو سمجھے اور بڑا ڈیسائسو فیصلہ کرنے والا بندہ ہو. وہ اوصاف ہمیں عمران خان میں نظر آتے ہیں، ان میں نہیں. یہ اوصاف ان میں موجود ہی نہیں ہے کہ حالات کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ سکے اور بڑا ڈیسائسو وہ اپنے فیصلے میں. یہ اللہ تعالیٰ نے اوصاف عمران کو دیے، ان کو نہیں دیے. تو ہم ان کو کیا سپورٹ کریں؟ حالات جس انداز سے بدل رہے ہیں اس پہ آپ کی بھی اتنی گہری نظر ہے جتنی ہماری ہے. پاکستان کے لیے روز لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار دعا کریں، اور بھائی دعا تو کریں یار، کچھ کام بھی کریں. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو یہ کام تو کر سکتے ہیں آپ، ایک بٹن دبانا ہے، اس کو شیئر کیجئے. اگر یہ بات غلط ہے تو آؤٹ کیجئے ہمارا پروگرام، مت سنیے. اور اگر اس سے پاکستان، میں یہ پروگرام کیوں کرتا ہوں؟ اپنے ملک سے محبت کی وجہ سے کرتا ہوں. میں وہاں پیدا ہوں، مجھے میں پاکستان سے باہر آ گیا، عرصہ ہو گیا، لیکن پاکستان میرے اندر ابھی بھی ہے. ابھی بھی میں پاکستان کے خواب دیکھتا ہوں. اگر آپ بھی میری طرح اتنے ہی عشق میں مجبور ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو موضوع اتنے کاسٹک ہوتے ہیں، ہمارے سارے ٹاپک ایسے کاسٹک گمبھیر ہوتے ہیں، تو ہم اس کو آسان بنائیں، انٹرٹینمنٹ کے ساتھ رکھیں، اس کو بور نہ ہو، اور کم سے کم پوائنٹ بنا کے ٹائم بچا کے آپ کا بھی ٹائم بچا لیں، اپنا بھی ٹائم بچا لیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.